أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا جل جلاله وعم نواله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن عالم نے الیاس کیا کیا نہ دیا، انسانوں کو دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے. اور زباں پر جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے. ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر با وفا جب ہوں تو کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں پھر بہار آئی. حضرات، رات کا ایک طویل حصہ گزر چکا ہے. اب ضرورت اس بات کی تھی کہ یہاں جلسے کی دعا کرا دی جائے، لیکن یہاں کے بہت سے نوجوان اکابر بزرگوں نے مجھے حکم دیا کہ چند منٹ آپ بھی شمع خراشی کر لیں اور کچھ محمد الرسول اللہ کی سیرت کے حوالے سے بیان کر دیا جائے. یقیناً یہ محفل، یہ مجمع، یہ یہاں سارے بیٹھنے والے بڑے خوش نصیب ہیں. خوش نصیبی اس لیے تمہارے حصے میں ہے کہ تم نبی کے دیوانے ہو. خوش نصیبی تمہارے حصے میں اس لیے ہے کہ محمد الرسول اللہ کی سیرت کو بڑی توجہ سے سن رہے ہو. خوش نصیبی تمہارے لیے اس لیے بھی مقدر ہے کہ تم قرآن کو سن رہے ہو. خوش نصیبی آپ حضرات کے لیے اس لیے بھی مقدر ہے کہ آپ علماء کا دیدار کر رہے ہو. خوش نصیبی آپ حضرات کے لیے اس لیے بھی مقدر ہے کہ دارالبنات رحیمیہ کا یہ جلسہ اور اس میں 14 طلبہ دستار بندی کے لیے یہاں تشریف فرما ہیں. ان کے سروں پر پگڑی باندھی گئی، وہی پگڑی جو میدان محشر میں اللہ رب العزت ان حافظوں کے ماں باپ کے سر پر باندھیں گے. میں نہیں کہتا، تم نہیں کہتے، مولانا سہراب ندوی نہیں کہتے، مولانا فلاں صاحب نہیں کہتے. یہ کہتے کون ہیں؟ ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، امام الانبیاء، امام البطحہ، امام الرسل، خیر الامم، خیر البشر، سید الانس والجن محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں. حضرت محمد الرسول اللہ کی کون سی سیرت بیان کروں؟ ٹائم تھوڑا ہے اور تھوڑی سی دیر میں چند باتیں بتا رہا ہوں. تھوڑی سی دیر میں کیا کہوں سمجھ میں نہیں آتا. دلی سے آیا اسی کو سوچ کر کہ کچھ آپ کو بتا کر جاؤں، لیکن میرے لیے انتہائی افسوس کہ مجھے ابھی 5 بجے یہاں سے دہلی کا سفر کرنا ہے اور 2 بجے دن پر دہلی پہنچنا ہے مجھے آج ہی، کل صبح کو. پھر وہاں کل شام میں شہر میرٹھ کے اندر ایک عظیم اجتماع ہے جس میں خطاب کرنا ہے. لیکن درہ کی سرزمین پر بسنے والے نوجوانوں، یہاں پر بیٹھنے والے بزرگوں، یہاں یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں، یاد رکھیے جس دھرتی پر محمد الرسول اللہ کی سیرت بیان کی جائے، جس کھیت کی وادی میں محمد الرسول اللہ کا تذکرہ کیا جائے، جس دھرتی پر آقا کا نام لیا جائے، جس دھرتی پر محمد کے نغمے گنگنائے جائے،
جائے، جس دھرتی پر میرے آقا کی تعریف کی جائے، جس دھرتی پر اللہ کی شان بیان کی جائے، وہ دھرتی والے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں ببانگ دوحل جو زمین کے مالک ہیں، میں ان کو پوری طرح سے نہیں جانتا، بڑے خوش نصیب ہیں، ان کی زمین پر محمد الرسول اللہ کی سیرت بیان کی گئی ہے۔ اور یہ شامیانے والے وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے یہ شامیانہ سجایا ہے۔ یہ شامیانہ گواہی دے گا، یہ زمین گواہی دے گی، یہ زمین گواہی دے گی، یہ چاند گواہی دے گا، یہ سورج گواہی دے گا، یہ شعاعیں گواہی دیں گی، یہ زمین کا ستارہ گواہی دے گا۔ اللہ کی قسم، درہ کی دھرتی پر کالی کملی والے آقا محمد الرسول اللہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ وہ اٹھیں تو آسمانوں کو بلندیاں مل جائے۔ ارے ہے کوئی بادشاہ جو اٹھیں تو آسمان بلند ہو جائے؟ رب کعبہ کی قسم، صبح قیامت تک کوئی بادشاہ نہیں دکھا سکتے، وہ اٹھتے ہیں آسمانوں کو بلندیاں ملتا ہے، وہ بیٹھتے ہیں دھرتی کو سکون ملتا ہے۔ کوئی بادشاہ جو اپنے بالوں کو لہرائیں تو صبح سویرا کی بھیکیں مانگنے لگے؟ درہ میں بیٹھ کر چیلنج کے ساتھ کہہ کر جانا چاہتا ہوں، کوئی بادشاہ قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ زلفوں کو لہرائیں، رات اندھیروں کی بھیکیں مانگنے لگے۔ وہ بادشاہ کون ہے مولانا عنایت؟ ذرا بولے تو صحیح۔ وہ بادشاہ ہم سب کے آقا، مکے میں پیدا ہونے والے اور مدینے میں آرام فرمانے والے محمد الرسول اللہ۔ سارا مجموعہ ایک بار کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، زوردار آواز میں کہو تاکہ تمہاری زبانیں پاک ہو جائیں۔ حدیث کی کتابوں میں آیا، جس زبان پر اللہ کے نبی کی شان بیان کی جاتی ہے، درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، جس زبان پر اللہ اللہ بولا جاتا ہے، جس زبان سے کہا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہ کی قسم وہ زبان بھی پاک ہے، اس کے سینے بھی منور ہے۔ آج یہ مجمع سج گیا، تم آ گئے، علماء کی خطاب ہو گئے، بڑی سنجیدگی تھی۔ میں نے دور دور سے دیکھا یہاں کے حضرات بڑی توجہ سے جلسہ سن رہے ہیں، میرے دل سے دعا نکلی تمہارے لیے، علماء نے دعا دے دی، انشاءاللہ آپ سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ چار باتیں سن لو گے اختصار کے ساتھ، بولو انشاءاللہ سنیں گے۔ چار باتیں اختصار سے بتا رہا ہوں، طویل گفتگو نہیں ہوگی، موقع بھی نہیں ہے اور اس کا ٹائم بھی نہیں ہے، میرے پاس بھی عذر اور آپ کو بھی نیند کے جھونکے آپ کی آنکھوں میں آ رہے ہوں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا دھرتی پر مسلمان اور انسان جو بھی انسان بستے ہیں، میں ہندو بھائیوں کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں، مسلمانوں کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں، اس لیے کہ ہندو بھی ہمارے بھائی ہیں، مسلمان بھی ہمارے بھائی ہیں۔ ابھی یہاں پر ایک بہت بڑے سیاسی رہنما نے اپنے موبائل کے ذریعے سے جو بات سنائی ہے، یہ پیغام دیا انہوں نے اس ہندوستان کی دھرتی پر جہاں مسلمانوں کے خون کی قربانی ہوئی ہے، وہاں ہندوؤں نے بھی قربانی دی ہے۔ اس ہندوستان میں جہاں اشفاق اللہ خان کی قربانی ہے، وہیں بھگت سنگھ کی قربانی ہے۔ اس ہندوستان میں جہاں مولانا حسین احمد مدنی نے آزادی کا بغل بجایا تھا، وہاں ہندو بھائیوں نے بھی بجایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں ایک گلی میں ایک طرف مسلمان اور دوسری گلی میں ہندو رہتے ہیں۔ میں دلی میں رہتا ہوں، میری بلڈنگ کے اوپر ہندو ہے، نیچے کے حصے میں ہندو ہے، بیچ میں میرا مکان ہے۔ یہ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب ہے، یہاں ہندو بھی ہے، یہاں مسلمان بھی ہے، یہاں عیسائی بھی ہے، یہاں مجوسی بھی ہے، یہاں یہودی بھی ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، یہ کون ترانہ پڑھتا ہے؟ ارے قربان جاؤ علامہ اقبال، شاعر مشرق پر وہ پڑھتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ ارے اقبال آپ نے یہ کیوں کہا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا؟ اقبال کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں ایک ہی گلی میں مسلمان بھی بستے ہیں، محبت سے رہتے ہیں، اسی گلی میں ہندو بھی رہتے ہیں، پیار سے رہتے ہیں۔
دلی کے اندر ایک جگہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، ایک ہی جگہ پر مندر بھی ہے، دوسری جگہ پر گردوارہ بھی ہے، تیسری جگہ پر وہیں پر مسجد بھی ہے۔ یہ تہذیب کس نے سکھائی ہے؟ ارے پوچھو جا کر مہاتما گاندھی سے جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرایا تھا، ارے پوچھو جا کر شیخ الہند سے جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرایا تھا، پوچھو جا کر حسین احمد مدنی سے جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرایا تھا۔ یہ وہی ہندوستان ہے جہاں ہندوستان کو آزاد کرایا تھا ہندو اور مسلمانوں نے۔ تو سب سے پہلے وزیر تعلیم اگر کوئی بنتا ہے تو مسلمان حضرت مولانا ابوالکلام آزاد بنتے ہیں۔ مسلمان ایک طرف وزیر تعلیم ہے تو دوسری طرف مہاتما گاندھی یہاں کے وزیر اعظم ہیں، پنڈت جواہر لال نہرو یہاں کے ہیرو ہیں۔ یہ مسلمانوں کا وطن ہے، ہندوؤں کا بھی وطن ہے، اس لیے یہ پیغام لے کر جانا، یہ ہندو بھائی وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، مسلمان وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ایکتا کا سندیش لے کر جاؤ، محبت کا پیغام لے کر جاؤ۔ اور یہ میرا پیغام نہیں ہے، میں ایک واقعہ سنا دوں تمہارے کان کھڑے ہو جائیں گے، یہ محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ کا پیغام ہے۔ ایک بات سن لو، سن رہے توجہ سے تم لوگ؟ ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ کے دسترخوان کو سجایا جاتا ہے، محمد کا دسترخوان لگایا جاتا ہے۔ ہمارے نبی کے دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں، کون کھاتے ہیں؟ کالے بلال کھاتے ہیں، کون کھاتے ہیں؟ سعد کھاتے ہیں، کون کھاتے ہیں؟ ابو بکر کھاتے ہیں، کون کھاتے ہیں؟ عمر کھاتے ہیں، کون کھاتے ہیں؟ علی کھاتے ہیں۔ ارے کون نبی کے دسترخوان پر کھاتے ہیں؟ یہودی بھی کھاتے ہیں، نصرانی بھی کھاتے ہیں۔ نبی اللہ کا پیغمبر ہے، آپ کے دسترخوان پر یہودی کھانا کھاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں محمد کے غلاموں سے، ارے نبی تو نے یہودیوں سے بھی محبت فرمائی تھی، اسی لیے تو آپ کے دسترخوان پر یہودی کھاتے تھے۔ آج ہم کٹنے لگے ہندو بھائیوں سے، ہمیں ہندو بھائیوں کو سینوں سے لگانا پڑے گا، انہیں پیار دینا پڑے گا۔ ارے یہی مدرسے جو دارالبنات رحیمیہ ہیں، انہی مدرسوں میں پڑھنے والے بہت سے ہندو بھائی ہندوستان کے اندر تمہیں ملیں گے۔ یہ ہندوستان کی آزادی کا ایک نقشہ ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ کی ایک بات سنا دوں، حضور علیہ السلام کے اخلاق ایسے ہی تھے، نبی نے محبت کا پیغام دیا تھا۔ حضور علیہ السلام ایک جنگل میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، جنگل تو سمجھ ہی رہے ہو نا، جیسے یہاں جنگل ہے، پوری جنگل کی آبادی ہے، ایسے ہی آج سے 1450 سال پہلے نبی جنگل میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، خیمہ لگتا تھا۔ اس زمانے میں گاڑیاں گھوڑے نہیں تھے، لوگ گھوڑوں پر اور خچروں پر سفر کرتے تھے۔ صحابہ اور نبی دونوں سفر فرما رہے ہیں، کہاں؟ جنگل کی طرف ہیں، صحابہ بھی موجود، نبی بھی موجود ہیں۔ جنگل میں آپ نے پڑاؤ ڈال دیا، نبی تشریف فرما ہے، صحابہ دائیں بائیں ہیں، میری طرف سارا مجمع دیکھے، رات طویل ہو گئی لیکن نبی کی بات سنا رہا ہوں تو تمہاری توجہ محمد ایاز کی طرف ہونی چاہیے۔ جنگل میں نبی پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، صحابہ تشریف فرما ہیں، اور مسلمانوں یاد رکھو صحابہ نبی سے کتنا پیار کرتے تھے وہ سنو۔ نبی کا بلغم گرتا تھا، صحابہ اس کو اٹھاتے اور اپنے چہرے پر ملتے تھے، نبی کا تھوک گرتا تھا، صحابہ اس کو اٹھاتے اور اپنے ہاتھوں پر ملتے تھے۔ آپ میں سے ذرا بتاؤ تو صحیح، کسی کے باپ کا تھوک گر جائے اس کا بیٹا اس سے گھن کرنے لگتا ہے، امام کا تھوک گر جائے اس کے مقتدی اس سے گھن کرنے لگتے ہیں۔ ارے قربان جاؤ صحابہ کے عشق پر، ارے قربان جاؤ صحابہ کی محبت پر، ارے قربان جاؤ ابو بکر و عمر کی محبت پر۔ نبی کے صحابہ کا کیا عشق تھا کہ بلغم نبی کا گرتا ہے، صحابہ اٹھا کر چہرے پر ملتے ہیں۔ آپ ملیں گے کسی کا بلغم؟ ذرا بتاؤ، بلغم جانتے نا، جو اپنے منہ سے نکلتا ہے تھوک، نبی کے صحابہ اس کو ملتے ہیں۔ ایک بکری چگانے والا چرواہا دور سے دیکھ رہا ہے، ارے بھیا یہ کون ہے؟ ارے یہ کون ہے جس کے غلام صحابہ ہیں؟ ارے یہ کون ہے جس کا چہرہ حسین ہے؟ ارے یہ کون ہے جو خوبصورت ہے؟ صحابی کے قریب وہ بکری چگانے والا چرواہا لڑکتا لڑکتا قریب آیا اور ایک صحابی کو بلایا، فرمایا اے
صحابی یہ کون شخص ہے ارے جس کا بلغم گرتا ہے صحابہ اس کو اپنے چہرے پر ملتے ہیں، ارے جس کا تھوک گرتا ہے تو اس کے غلام اس کو ہاتھوں پر ملتے ہیں۔ سنو درہا کے نوجوانوں، اس صحابی نے کیا جواب دیا؟ صحابی نے کہا ارے چرواہے تجھے پتہ نہیں یہ وہی محمد ہے، یہ وہی آمنہ کا دلارا ہے، یہ وہی عبداللہ کا پیارا ہے، یہ وہی شہنشاہ بطحا ہے، یہی مکے کے بادشاہ ہے، ارے یہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد۔ بچے بیٹھ جائیے، جب میں تقریر کروں تو پورے مجمع میں کوئی ادھر ادھر نہ دیکھے، میری طرف تم دیکھو اور میں تمہیں بتاؤں۔ یہ تھوڑا سا مجمع محمد حیاض ملک کے چپے چپے میں پہنچا، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، کبھی مجمع کھڑا ہوتا ہے کبھی بیٹھتا ہے، ارے محمد حیاض تیرا خطاب ہوتا ہے، زمین سنتی ہے، آسمان سنتا ہے، فرشتے سنتے ہیں، اس لیے کہ نبی کی تعریف محمد حیاض کرتا ہے، کسی اور کی شان بیان نہیں کرتا۔ ہم اوروں کی شان کو جوتیوں کی ٹھوکر سمجھتے ہیں، دنیا کی طاقت کو ہیں سمجھتے ہیں۔ محمد حیاض کے لیے سب سے بڑا سرمایہ نبی کی محبت ہے، نبی کی غلامی ہے۔ آپ بھی نبی سے محبت کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کر بولو کرتے ہیں، ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ، پورا مجمع بیدار ہے الحمدللہ۔ سنو اس غلام اس صحابی نے کیا جواب دیا۔ صحابی نے کہا تمہیں پتہ نہیں یہ کون ہے؟ یہ محمد ہیں، یہ وہی تو مکے کے شہنشاہ ہیں جن کو دیکھ کر لوگ دیوانے بن جاتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ کے صحابہ آپ کو دیکھ کر دیوانے ہو جاتے تھے، آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ گرویدہ ہو جاتے تھے۔ چرواہے نے کہا اچھا یہ نبی ہیں، یہ محمد ہیں، مجھے اس نبی سے ملاقات کرنی ہے۔ آج کے ذرا سے 2 ٹکے کے مالدار ہوتے، ہم جیسے زمیندار ہوتے، کہتے چرواہے سے نہیں ملنا ہے۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس صحابی آئے، کہا اے آقا ایک چرواہا آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ محمد الرسول اللہ نے فرمایا اے صحابی جاؤ چرواہے سے کہہ دو کہ محمد اس سے ملاقات کرے گا۔ آج کا کوئی انسان ہوتا چرواہے سے نہیں ملوں گا، بکری چگانے والا چرواہے کی کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ ایک طرف محمد بادشاہ ہے، دوسری طرف چرواہے، کہہ دو چرواہے سے کہ وہ قریب آئے۔ وہ چرواہے، صحابی نے کہا چرواہے آپ سے نبی ملیں گے۔ چرواہے کے کان میں جب آواز آئی وہ پھولے نہ سمائے، خوشیوں میں جھوم اٹھا، کہنے لگا اچھا ملاقات کر لیں گے اتنے بڑے امام اور بادشاہ۔ صحابی نے کہا اس کے لیے بادشاہ ہونا ضروری نہیں، یہ وہی نبی ہے جس کے دربار میں کالے بھی برابر ہیں، جس کے دربار میں گورے بھی برابر ہیں، یہ وہی نبی ہے جس کے ہاں شہنشاہ بھی برابر، امیر بھی برابر، غریب بھی برابر، فقیر بھی برابر، رعایا بھی برابر، سارا مجمع ایک ہی نماز پڑھتا ہے ایک ہی مسجد میں۔ آپ جامع مسجد دلی میں پہنچو، آپ پہلے پہنچو گے چاہے دیہات کے ہو، اگلی صف میں تمہیں جگہ ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ یا کوئی ہاتھ پکڑ کر پیچھے کرے گا؟ نہیں، کوئی بھی جائے اسی صف میں نماز پڑھے۔ میں زمین کا مالک ہوں، تم بادشاہ ہو، ایک ہی صف میں سارے انسان کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ کس سلیقہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ وہی محمد رسول اللہ نے بتایا ہے۔ چرواہے سے نبی نے کہا، حضور نے صحابی سے فرمایا جاؤ کہہ دو چرواہا قریب آئے۔ چرواہے کے کان میں جب یہ آواز پہنچی نبی آپ کو بلا رہا ہے، وہ چرواہا قریب آیا۔ حضور نے فرمایا چرواہا دور کیوں کھڑا ہے؟ چرواہے نے سوچا نبی کو میرے جسم کی مہک اور بدبو آئے گی، میں دور کھڑا ہوں۔ نبی نے فرمایا دور کھڑا مت ہو اور قریب آ، ارے قربان جاؤ محمد کی محبت پر، محمد کی شانتی پر، آپ کی شفقت پر، آپ کے پیار پر۔ میں آج سے 10 سال پہلے پانی پت کے مزار پر پہنچا، علامہ الطاف حالی کے مزار پر۔ حافظ رہبر صاحب بڑی توجہ سے سننا، حضرت علامہ الطاف حالی نے کیا کہا؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ ارے غریبوں سے ہمدردی کرنے والا کوئی ہے تو ہمارے آقا
سب کہو ایک بار محمد الرسول اللہ ہیں۔ آپ جیسے غریبوں سے، ہم جیسے کمزوروں سے محبت کوئی کرتا ہے تو ہمارے نبی کا فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا جاؤ چرواہے سے کہو کہ وہ قریب آئے۔ چرواہا قریب آ رہا ہے، حضور نے فرمایا اور قریب آ، اور قریب آ۔ مورخ اور محدثین لکھتے ہیں چرواہا جب قریب آیا نبی نے فرمایا میری ران سے اپنی ران ملا دے۔ اب ذرا مسلمانوں یہ تو بتاؤ جس کی ران سے نبی کی ران مل جائے اس کے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ ارے جو نبی کو ایک مرتبہ دیکھ لے وہ صحابی بن جائے، اور جس کی ران نبی کی ران سے مل جائے اس کے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ چرواہے کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، فرمایا محمد آپ جیسی محبت کرنے والا دھرتی پر کوئی انسان آ ہی نہیں سکتا ہے۔ ارے آپ نے تو میرے دل کو چیر کر رکھ دیا، آپ کی محبت کو سلام ہے۔ والنبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ غیروں کی مصیبت میں کام کوئی نہیں آتا، سارے لوگ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، نبی غیروں کی مصیبت میں کام آتے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ محمد الرسول اللہ نے چرواہے کی ران سے اپنی ران ملائی۔ چرواہے نے کہا محمد اپنا دیوانہ بنا لیجئے، کلمہ پڑھا دیجئے۔ حضور نے فرمایا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ نبی کا وہ دیوانہ بن گیا۔ مسلمانوں میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ دیوانہ کیوں بنا؟ محبت کی وجہ سے، پیار کی وجہ سے۔ نبی قریب نہ کرتے وہ دیوانہ نہ ہوتا۔ آج مسلمانوں کے اخلاق بگڑ گئے، ساری دنیا تمہارے لیے اجڑ چکی ہے۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اس لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کے اجلاس کے روح رواں حضرت مولانا قربان صاحب اور مولانا عنایت علی القاسمی حفظہم اللہ تعالی، اور اس ادارے کے ذمہ داران کو کہ انہوں نے مجھے بلایا، لیکن آئندہ جب کبھی بلاؤ تو ٹائم پر خطاب کا موقع دو، اپنے مقرر کو بلاؤ تو ان کو وقت پر بلاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم نے بلا لیا اور ٹائم 2 بجے کا دیا ہے۔ یاد رکھیے میں آپ کی محبتوں کی وجہ سے یہاں آیا، مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ میں پھر ایک پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں، درہ کی بستی میں بسنے والے نوجوانوں محبتوں کو عام کر دو، ساری دنیا کو بتا دو ارے محمد کے دیوانے تو محبت والے ہوتے ہیں۔ ابھی کل ہی ایک پروگرام تھا یہاں پڑوس کی ایک بستی عزہ کے اندر، وہاں کے ذمہ دار تشریف بھی لائے تھے۔ وہاں میں نے دیکھا دہلی سے ایک دھرم گرو تشریف لائے، سوامی جی، وہ میرے پاس کھڑے تھے۔ میں نے کہا ہندوستان کے اندر محبت عام ہوگی، ہندوستان میں آگ نہیں رکھ سکتی، ہندوستان میں جب پیار عام ہوگا انشاءاللہ ہندو مسلمان لڑ نہیں سکتے۔ اس جلسے کا یہ پیغام، اور مجھے کل ایک صاحب نے بڑی عجیب بات بتائی اس بستی کے بارے میں۔ ہمارے ہندو بھائیوں نے کہا یہاں جو پڑوس میں بستے ہیں وہ کہنے لگے کہ جلسے میں کیا چاہیے یہاں کے ذمہ داران سے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، ایسی محبتیں ہمارے ہندو بھائی پیش کریں، مسلمان پیش کریں، مل کر بستی میں رہیں، پھر دیکھو انشاءاللہ نہ جھگڑا ہوگا نہ لڑائی ہوگی، انشاءاللہ کبھی نہ فساد ہوگا۔ یہ ہندوستان محبت کا گہوارہ ہے۔ ایک بات بتا کر اپنی بات ختم کی دیتا ہوں، سن رہے ہو؟ بات سنا دوں، ایک بات بولو انشاءاللہ، ایک بار ہاتھ دونوں اٹھا کر بولے، سارا مجمع اٹھے اور کہے نبی کا دیوانہ بیان کر کے جا رہا ہے۔ ارے ہم جاگیں گے، ارے فجر تک جاگیں گے، عشاء تک جاگیں گے، مغرب تک جاگیں گے، انشاءاللہ سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے۔ صحابہ سنتے تھے، سناتے تھے، نبی بیان کرتے تھے، صحابہ کے کان کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلا جائے گا، جہنمی جہنم میں چلا جائے گا، اللہ اپنے نبی کو بلائے گا، یا محمد ارفع رأسک، اے نبی اپنا سر تو اٹھا لیجئے۔ کس کو بلائے گا؟ اللہ بولو ایک بار اپنے نبی کو، اپنے محمد کو۔ حضور علیہ السلام کو اللہ فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھا لیجئے۔ جن جن کے نام محمد ہوں گے سب کھڑے ہو جائیں گے، آپ بھی کھڑے ہو جاؤ گے، میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا، تم بھی کھڑے ہو جاؤ گے۔ اللہ فرمائے گا بھائی میں نے تو اپنے
نبی محمد کو بلایا ہے. ارے تم کیوں کھڑے ہوئے؟ یہاں ہمارے سامنے نوشاد بھائی بیٹھے ہیں، یہ بھی کھڑے ہو جائیں گے. لقمان صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی کھڑے ہو جائیں گے. رب فرمائے گا ارے تم کیوں کھڑے ہوئے؟ میں نے اپنے نبی کو بلایا تھا. ارے یہ مجمع کیوں کھڑا ہوا؟ سارا مجمع کہے گا ربا ربا ربا، ہمارا نام بھی محمد، ہمارا نام بھی محمد، ہمارا نام بھی محمد. الہی ہمارا نام بھی محمد. اللہ کہے گا ارے تم نے اپنا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ توجہ سے یہ پیغام سن کر جانا، پوری تقریر کا خلاصہ سنا کر جانا چاہتا ہوں. سارا مجمع کہے گا الہی ہمارا نام بھی تو محمد ہے، ہمارا نام بھی تو محمد ہے. اللہ کہے گا اچھا تمہارے نام محمد ہے؟ اچھا ایک بار یہ تو بتاؤ تم نے اپنا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ سارے انسان کہیں گے الہی ہمیں نبی سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، نبی سے بڑا تعلق تھا. اللہ کہے گا اچھا ہمارے نبی سے اتنا پیار، دنیا ہیرو کے اوپر اپنا نام رکھتے، فلاں صاحب ہے ہیرو ہے، بچہ پیدا ہوا ہیرو کے اوپر نام رکھا. ارے شرم آنی چاہیے ان مسلمانوں کو جو ہیرو پر اپنی بچوں کا نام رکھتے ہیں. فلاں صاحب کا فلاں نام ہے، جمعے میں پیدا ہوا جمن نام رکھ دیا، منگل میں پیدا ہوا منگلو رکھ دیا، بدھ میں پیدا ہوا بدھو رکھ دیا. ارے نبی کے غلاموں نام تو صحیح رکھو. کیا نام رکھنا چاہیے بولو؟ محمد ابراہیم، محمد سلیمان، محمد حیاض، محمد حذیفہ، محمد اسامہ، محمد قربان، محمد عنایت اللہ، محمد فخر الدین، محمد بہاؤالدین، محمد الرسول اللہ سے اپنے نام کو جوڑو. انشاءاللہ جوڑیں گے. نبی فرمائیں گے، اللہ فرمائیں گے ارے تمہارے نام محمد کیوں ہے؟ وہ کروڑوں کا مجمع کہے گا الہی ہمیں نبی سے بڑا پیار تھا. اللہ کہیں گے اچھا ہمارے نبی سے اتنا پیار، دردھا پورنیہ سے 5-7 کلومیٹر دور، نہ وہاں کوئی بڑا ادارہ نہ کوئی مسجد، تم نے اپنا نام محمد سے رکھا اپنے ہاتھ کو جوڑ کر. ہم کہیں گے الہی ہم بستی میں رہتے تھے، وہاں بھی نبی سے پیار کرتے تھے، جنگل میں رہتے تھے وہاں بھی نبی سے پیار کرتے تھے. میں نے اپنے بچپن میں نے اپنے والد گرامی کو دیکھا. آپ حضرات جانتے ہوں گے میرے والد گرامی کو، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. ارے وہ مرد مجاہد، وہ مرد قلندر، اللہ کی قسم جب فجر کی نماز پڑھ کر آتا اپنے گھر وہ چائے غریبوں کو پلاتا تھا. ارے وہی مرد مجاہد ہے جب ہم سفر میں جاتے، جہاں نماز کا موقع ہوتا وہ اپنی سب بچھا کر نماز پڑھتے. ارے وہی مرد مجاہد ہے جب وہ تہجد کا موقع ہوتا. محمد حیاض ذرا تہجد تو پڑھ لے. ارے انہی کا صدقہ ہے، انہی کی محبت ہے، انہی کا سارا کارنامہ ہے. آج محمد حیاض یہ تمہارے سامنے بول رہا ہے، محمد حیاض تمہارے سامنے نبی کی شان بیان کر رہا ہے. جن کے باپ ایماندار ہوں گے ان کے بیٹے ولی ہوں گے، جن کے باپ اللہ والے ہوں گے ان کے بیٹے عالم بنیں گے، جن کی مائیں اللہ والی ہوں گی ان کے بیٹے مولانا سہراب کی شکل میں پیدا ہوں گے. اس لیے یہ پیغام لے کر جاؤ. خشک ندی میں کبھی وہاں پیاسے کی پیاس نہیں بجھتی. اسی طرح اگر نیک مائیں نہیں ہوں گی تو بچے ولی نہیں ہو سکتے، نیک باپ نہیں ہوں گے تو بچے حافظ نہیں ہو سکتے. یاد رکھو اگر تم چاہو کہ میرا بیٹا عالم بن جائے، میرا بیٹا مقرر بن جائے، میرا بیٹا داعی بن جائے، میرا بیٹا مجاہد بن جائے، میرا بیٹا غازی بن جائے، میرا بیٹا بہترین انسان بن جائے، تو سب سے پہلے تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی. کرو گے انشاءاللہ. میں ایک بات بیچ میں سنا دوں تمہارے لیے. میں گجرات کی سرحد پر ایک ادارے میں پہنچا، وہاں 4 بجے صبح مدرسے میں آواز لگی نعرے تکبیر، پورا مدرسہ گونج اٹھا. 4 بجے صبح میرے کان میں آواز آئی، مسابقت القرآن کا ایک عظیم اجتماع تھا. میرے کانوں میں آواز آئی، میں کمرے سے باہر نکلا، میں نے جا کر دیکھا کہ ایک نعرہ گونج رہا ہے، نعرہ تکبیر لگا. پھر وہاں میں نے پوچھا نعرہ کس بات پر لگا؟ وہ لوگوں نے بتایا کہ ایک چھوٹا بچہ ہے 8-10 سال کا، اس نے قرآن کو حفظ کیا ہے اور ہزاروں بچوں میں اس کی اول پوزیشن آئی ہے. بات توجہ سے سننا، یہ نعرہ اس کی شان میں لگا. میرے دل میں آواز آئی ذرا پوچھو تو صحیح اس بچے کا نام کیا ہے. میں نے بلایا اور میں نے کہا بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ سنو مسلمانوں، آپ ہی کے دیار کا وہ بچہ، ارڑیا کے گاؤں
کا بچہ. یہ زخمی صاحب ارریہ سے تشریف لائے. ارریہ ضلع کے ایک بستی کا وہ بچہ تھا. اس نے کہا مولانا صاحب میرا نام فلاں ہے. میں نے کہا آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ سنو مسلمانوں سنو درہ والو، ارے آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آنکھ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. وہ بچہ کہنے لگا مولانا میرے والد کا نام فلاں ہے. میں نے کہا آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ حیرت ہوگی. کہنے لگے حضرت مولانا میرے والد بڑے غریب کمزور ہیں، وہ رکشہ چلاتے ہیں. میرے قربان جاؤ رکشہ چلانے والے کا بیٹا، ارے ہزاروں بچوں میں اول پوزیشن آنے والا. یہ کون ہے رکشہ چلانے والوں کا بیٹا؟ کون ہے وہ رکشہ چلانے والا؟ کہنے لگے میرے والد نماز کے پابند ہیں، اللہ والے ہیں، رکشہ چلاتے ہیں، لیکن حرام نہیں کھاتے، حلال کھاتے ہیں. مسلمانوں درہ کے لوگوں، جب تم حلال کھاؤ گے تمہارے بیٹے اچھے بنیں گے اور اچھے کام کرو گے، تمہارے گھر میں اللہ کا ولی پیدا ہوگا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب فرمائیں گے ارے بھائی تم کیوں کھڑے ہوئے؟ سارا مجمع کہے گا میدان محشر میں الہی ہمارا نام بھی تو محمد ہے، ہمارا نام بھی تو محمد ہے، ہمارا نام بھی تو محمد ہے. سارا مجمع کہے گا ہمارا نام محمد. اللہ کہے گا اچھا تم نے نبی پر اپنا نام کیوں رکھا ذرا بتاؤ تو صحیح. مجمع کہے گا، مجمع کہے گا، مجمع کہے گا، مجمع کہے گا. سارے انسان کہیں گے ربا ہمیں نبی سے پیار تھا، ساری دنیا مرتی تھی ہم نبی کے پیار میں جیتے تھے. ارے ساری دنیا گانے بجاتی تھی ہم گانوں کو نہیں سنتے تھے. اللہ کیا جواب دیں گے درہ والو؟ اللہ فرمائیں گے فرشتوں گواہ رہو، اے سارے ملکوت تم گواہ رہو، جن جن کے نام نبی کے نام پر محمد ہیں. آج ساری بادشاہت مر چکی ہے، سارے بادشاہ ختم ہو چکے ہیں. آج حکومت میری ہے. آج میں اعلان کرتا ہوں جن جن لوگوں نے اپنا نام نبی کے نام پر محمد رکھا ہے میں ان تمام کی بخشش اور مغفرت کرتا ہوں. ارے مسلمانوں نبی پر اپنا نام رکھو گے تو تمہاری مغفرت ہو جائے گی. اب ایک بات دل میں یاد رکھیے، جب نبی پر اپنا نام رکھنے سے تمہاری مغفرت ہو سکتی ہے تو تم نے جلسہ سنا کب سے؟ عصر کی نماز سے آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے اور ابھی 2:30 سے اوپر 2:45 بج چکے ہیں. کیا آپ کی مغفرت ہوگی کہ نہیں؟ بولو انشاءاللہ ہوگی. اس لیے آج کے اس جلسے سے یہ پیغام لے کر جانا، انشاءاللہ جب بھی جلسے ہوں توجہ سے سننا ہے، انہماک سے سننا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے. مولانا تقریر کر رہے ہیں، میاں جی موبائل میں لگے پڑے ہیں. ارے وہ موبائل جس میں ساری دنیا کے خرافات آ رہی ہیں، علماء کو چھوڑ کر موبائل کے پیچھے بھاگتے ہو. ارے شرم آنی چاہیے تمہیں. اس موبائل نے تمہیں یہودیت دکھا دی ہے، اس موبائل نے بربادی کے دہانے پر ہمارے بچوں کو بھگا دیا ہے اور پہنچا دیا ہے. اسی موبائل کو لے کر ٹپ 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 کرتے ہو. 20,000 کا موبائل حضرت میں نے لے لیا. میرے پاس دلی سے لوگ آتے ہیں، حضرت آپ کا موبائل اتنا سادہ. میں نے کہا میری ضرورت اسی پوری ہو رہی ہے. کہنے لگے آپ چاہیں تو 1 لاکھ کا موبائل لے سکتے ہو. برملا میں اپنی تعریف نہیں کر سکتا. جو لوگ دہلی میں رہتے ہیں اور مجھے جانتے ہیں ان سے جا کر پوچھو، علماء کا بڑا مجمع ہوتا ہے، حضرت آپ تو بڑا موبائل خرید سکتے ہو. میں نے کہا ارے ضرورت جب اس سے پوری ہو رہی ہے میں ان نگاہوں کو ناپاک کیوں کروں؟ ارے مسلمانوں اور آج کے نوجوانوں یہ پیغام لے کر اٹھو. انشاءاللہ اپنی زندگی کو نبی سے جوڑیں گے، قرآن سے جوڑیں گے، مدارس سے جوڑیں گے، اسلام سے جوڑیں گے، تقوی سے جوڑیں گے، پیار و محبت سے جوڑیں گے. اس لیے دھرتی کو محبت سے جوڑو. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں نے عنوان تو تقریر میں دوسرا لیا تھا لیکن بات کہیں اور چل پڑی، اس لیے میں نے اسی طرف اپنی بات کا رخ کر دیا ہے. آپ حضرات کا یہ اجلاس بڑا کامیاب رہا، بڑی خوشی ہوئی اور اتنی رات تک آپ حضرات نہایت سنجیدگی سے خطاب سنتے رہے، کیونکہ میں یہاں سے 5 بجے اپنے سفر پر روانہ ہوں گا. پھر مجھے 11 بجے باگڈوگرا سے کہیں سفر پر دوسری جگہ جانا ہے. میں نے آپ کو بتایا 2 بجے دہلی پہنچ کر پھر انشاءاللہ
انشاءاللہ 4 بجے پھر میں میرٹھ کے لیے نکلوں گا، ابھی صبح شام کے 4 بجے، اس لیے وہاں کا ایک عظیم خطاب تھا۔ میں نے حضرت مولانا عنایت علی القاسمی زیدہ مجدہ ادام اللہ ذلت، ان سے بہت معذرت کی تھی میں نہیں آؤں گا۔ یہ ہمارے نوجوان بھائی رہبر صاحب بھی کہنے لگے اور ہمارے معراج صاحب کہنے لگے، دوسرے نوجوان کہنے لگے آپ کو ضرور آنا ہے۔ میں نے کہا بھیا میرے میں کیا رکھا ہے؟ کہنے لگے بڑی محبت ہے آپ سے ہمیں، ہم سب کو یہ پیار محبت باقی رہے، اللہ کی قسم یہی ہندوستان کی شان ہے۔ سارا مجمع ایک بار کہے ہندوستان زندہ باد، پورا ایک بار بولے کہے محمد کی سنت زندہ باد، پیارو محبت زندہ باد، پیارو محبت زندہ باد، ہندو مسلم زندہ باد، ہندو مسلم زندہ باد۔ ارے لال قلعے کی در و دیوار میں بھی کہہ دو، تاج محل کی وادیوں میں بھی کہہ دو، دہلی کی چاندنی چوک میں بھی کہہ دو، اور اس دھرتی پر بھی بتا دو انشاءاللہ جب تک آپ جیسے نبی کے غلام زندہ رہیں گے دھرتی پر امن بھی ہوگا، پیار بھی ہوگا، محبت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ پھر دیکھو بستی میں کبھی کوئی حالات نہیں آئیں گے۔ ہماری تقریر کا مقصد یہ ہونا چاہیے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک بات بیچ میں اور بتا دوں، حضرت محمد علیہ السلام رات میں تہجد میں نکلے، کہاں؟ حضرت ابو بکر کی چیکنگ کے لیے، کہاں؟ عمر کی چیکنگ کے لیے۔ رات میں اٹھ کر دیکھتے ہیں صحابہ کرتے کیا ہیں، نبی چیکنگ کے لیے نکلتے صحابہ کی، حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے دیکھتے کیا ہیں، حضور علیہ السلام کے وہ صحابی ابو بکر رات میں تہجد میں قرآن دھیرے دھیرے پڑھتے ہیں۔ پھر حضرت عمر کے پاس پہنچے، حضرت عمر زور زور سے قرآن پڑھ رہے ہیں تہجد میں۔ حضور نے کیا جواب دیا سنو، حضور نے کیا جواب دیا سنو، حضور نے فرمایا تہجد میں جو قرآن تم عمر پڑھتے ہو زور زور سے دھیرے دھیرے پڑھو، ایسا نہ ہو پڑوسیوں کو تکلیف ہو جائے۔ آپ ذرا بتائیے جس دھرم کے اندر قرآن زور سے پڑھنا اس لیے منع کیا گیا کہ پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو جائے، اس دھرم میں کتنا امن و پیار ہوگا، کتنی شانتی ہوگی، کتنی محبت ہوگی۔ ارے وہی قرآن جو پہاڑوں کی وادیوں میں پڑھا جاتا تھا، ارے وہی قرآن جس کو ان بچوں نے پڑھا ہے، ارے وہی قرآن جس کو محمد ایاز پڑھ کر یہاں آتا ہے اور چلتا ہے پہاڑوں پر اور چٹانوں میں، اسی قرآن کو اللہ کا نبی کہتا ہے دھیرے دھیرے عمر پڑھ پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو جائے، اور محمد ایاز لڑنے لگے جھگڑنے لگے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ آپ حضرات ارادے کرو کہ زندگی میں انشاءاللہ لڑائی نہیں کرنی ہے، کوئی بھی حال آ جائے زمین کا جھگڑا انشاءاللہ بیٹھ کر حل کریں گے انشاءاللہ۔ قاضی صاحب کے پاس پہنچو، یہ عمارت کے مفتی صاحب تشریف لائے تھے، مفتی سہراب ندوی صاحب، انہوں نے کہا عمارت سے جڑو، عمارت شریعہ سے، کوئی جھگڑا آ جائے قاضی صاحب کے پاس پہنچو، طلاق کی نوبت آ جائے قاضی صاحب کے پاس پہنچو، دو بھائیوں میں آپس میں کوئی بات ہو جائے اپنے اماموں کے پاس پہنچو، حضرت ہمارا جھگڑا نمٹا دو۔ تم کیس میں جاتے ہو، تمہاری نوجوان جیلوں میں ٹھوسے جا رہے ہیں۔ میں دلی میں رہتا ہوں، سینکڑوں مسلمانوں کے نوجوان جیلوں میں کئی سالوں سے بند ہے۔ جمعیت علماء جس کا میں صدر بھی ہوں دلی کے ایک ضلع کا، وہ بڑا کام کر رہی ہے، بہت سے نوجوانوں کی رہائی کے سامان کر رہی ہے، وہی جمعیت علماء، اسی سے میرا تعلق بھی ہے، اس لیے اپنے جھگڑوں کو ختم کر دیجئے۔ ایک بات اور آخر میں بتا دوں جو کل بھی میں نے اپنے جلسے میں بیان کیا تھا، آپ کے پڑوس کی بستی میں ساری دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑے طاقتور آیا، سب سے زیادہ مضبوط آیا، سب سے زیادہ حسین آیا، سب سے زیادہ احسن آیا، سب سے زیادہ اجمل آیا، تو ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ تشریف لائے ہیں۔ آپ سے زیادہ طاقتور کوئی پہلوان نہیں آ سکتا۔ ایک نبی میں 40 جوانوں کی طاقت ہوتی ہے، 40 جوانوں کی طاقت ایک نبی میں، اور اپنے نبی تو سب سے بڑے نبی ہیں، کتنے جوانوں کی طاقت ہوگی۔ عورتیں بھی میرا پیغام سن رہی ہوں گی، اگر وہ موجود ہیں، وہ بھی گھروں میں جھگڑتی ہیں، ذرا سی بات میں جھگڑا، لڑکی ماں سے لڑ رہی ہے، بیوی اپنے شوہر سے لڑ رہی ہے، ساس بہو سے لڑ رہی ہے، بہو ساس سے لڑ رہی ہے، تماشا بنا دیا تم نے مسلمان کے ناموں کا۔ ارے جس دین سے تم چلتے ہو اس دین میں جھگڑنا نہیں آیا۔ سنو، آخری پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں، آپ کی سنجیدگی بھی برقرار ہے اس لیے بول رہا ہوں، ورنہ میرا مزاج نہیں تھا کہ میں بات کروں۔
ساری دنیا میں سب سے بڑا طاقتور کوئی آیا پہلوان تو میرے مصطفیٰ مدینے میں تشریف لائے. آپ سے زیادہ حسین کوئی جوان پیدا ہو ہی نہیں سکتا. آپ سے زیادہ خوبصورت آنکھوں والا کوئی پہلوان تشریف ہی نہیں لا سکتا. آپ سے زیادہ طاقتور کوئی باڈی والا تشریف نہیں لا سکتا. آپ زمین کے بھی رب، آسمان کے بھی نبی اور ساری دنیا کے نبی ہیں. آپ کے پاس ایک پہلوان آیا. کون سا پہلوان؟ وہ روکانا پہلوان جس کی باڈی میں ناز تھا، جس کی باڈی میں طاقت تھی. ایک دن رکانا آ کر محمد کے پاس کہنے لگا، محمد آپ سے کشتی لڑنی ہے. کون کہتا ہے؟ رکانا پہلوان کہتے ہیں. وہ رکانا پہلوان جس کے ہاتھ موٹے تھے، جس کی ٹانگ موٹی تھی، جس کی گردن موٹی تھی، اسے بڑا غرور تھا رکانا پہلوان کو. کہاں آتا ہے؟ محمد کے دربار میں آتا ہے. محمد آپ سے کشتی لڑنی ہے. حضور نے فرمایا، رکانا نبی کا کام کہیں لڑنے کا ہوتا ہے؟ ارے نبی تو اسلام کی دعوت دیتا ہے. ارے نبی کا پیغام تو امن کا ہے، شانتی کا ہے، پیار کا ہے، محبت کا ہے، اخوت کا ہے، ہمدردی کا ہے، غریبوں کو اپنے ساتھ کھلانے کا ہے. ارے نبی کا کام یہ تھوڑی ہے کہ پہلوانوں سے جائیں لڑیں. ارے پوچھا کر فرعون سے، اے فرعون وہ تیری خدائی کہاں گئی؟ پوچھا کر قارون سے، اے قارون وہ تیری کمائی کہاں گئی؟ پوچھا کر شداد سے، اے شداد وہ تیری جنت کہاں گئی؟ پوچھا کر رستم و سہراب سے، اے رستم و سہراب وہ تیری پہلوانی کہاں گئی؟ پوچھا کر ابو جہل اور ابو لہب سے، اے ابو جہل اور ابو لہب تیری طاقت کہاں گئی؟ ہر ایک یہی جواب دیں گے، قبر کے کیڑوں کی غذا بن گئے. یہی قبرستان جو بغل میں ہے، یہی حاجی جمیل مرحوم آرام فرما رہے ہیں، یہی عبد الشکور آرام فرما رہے ہیں، یہی میرے دادا آرام فرما رہے ہیں، میرے والد اسی قبرستان میں سو رہے ہیں. ایک زمانہ آئے گا میری لاش کو بھی آپ کاندھے پر ڈال دو گے اور اسی قبر کے گڑھے میں ڈال دو گے. ارے کرنے والے کیوں کرتے ہو؟ کرونا کے زمانے میں ان نگاہوں نے بڑے مالداروں کو قبر پر اترتے ہوئے دیکھا ہے. ارے جو لاش تمہاری قبر میں جائے اس میں اکڑنا کیا ہے؟ اس جوانی پر کیا ناز کرتے ہو جس پر کیڑے پڑ جائیں، جس پر آپ کو جینا اور مرنا آ جائے؟ اس لیے آج کا یہ پیغام لے کر اٹھو. حضور علیہ السلام کے پاس وہ پہلوان آیا، رکانا پہلوان. رکانا کیا بولو ایک بار نام؟ رکانا پہلوان. کہنے لگا محمد آپ سے کشتی لڑنی ہے. حضور نے کہا محمد اے رکانا کشتی لڑنے کا کام میرا تھوڑی ہے. حضور سے وہ رکانا کہنے لگے محمد آپ کی طاقت کو آزمانا ہے. ارے جا میں پوچھنا چاہتا ہوں رکانا، ارے کس کو آزماتا ہے؟ زمین جس کو سلام کرے اس کو آزما رہا ہے. ارے آسمان جس کو سلام کرے اس کو آزماتا ہے. ارے وہ نبی چلے، پیڑ پودے جھک کر سلام کرتے ہیں اس نبی کو، انہی کو آزماتا ہے. ارے تیرے باپ پیدا ہوئے اسی نبی کے صدقے میں، انہی کو سلام کرتا ہے. یہ مولانا رہبر اگر پیدا ہوئے اسی نبی کا صدقہ ہے. محمد ایاز جنم لیتا ہے اسی نبی کا صدقہ ہے. ارے کھاتے سارے لوگ اسی نبی کا صدقہ، ارے پیتے سارے لوگ اسی نبی کا صدقہ، ارے چلتے سارے لوگ اسی نبی کا صدقہ ہے. سارا مجمع کہے نبی 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 نبی، ارے نبی نبی. ارے ساری دنیا کہتی ہے نبی نبی. وید کہتا ہے نبی، اتر وید کہتا ہے نبی، سام وید کہتا ہے نبی، رگ وید کہتا ہے نبی، گیتا کہتی ہے نبی اور قرآن کہتا ہے نبی. ارے اسی نبی سے رکانا لڑنے کے لیے آ رہا ہے. رکانا کہتا ہے محمد کشتی ہوگی. حضور نے اللہ کے ہاتھ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، الہی رکانا پہلوان میری آزمائش کرنا چاہتا ہے، مجھ سے لڑنا چاہتا ہے. اللہ نے کیا جواب دیا؟ سنو درہا کے نوجوانوں، یہ پیغام لے کر بار بار اٹھو اور بار بار سنو اور اپنے قلوب کو منور کرو. حضور علیہ السلام کے رب نے فرمایا رکانا یہ ایک مرتبہ نہیں محمد، یہ رکانا تجھ سے اگر 1000 مرتبہ لڑیں گے تو تیری انگلی کے اشارے پر یہ ناچیں گے. ارے تو نبی وہی تو ہے، چاند کی جانب انگلی اٹھاتا ہے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. ارے تو وہی نبی تو ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے تیری دعائیں قبول ہوتی ہیں. ارے نبی بتا دے رکانا کو تجھ سے بڑا طاقتور کوئی دھرتی پر آ ہی نہیں سکتا. رکانا کو نبی نے فرمایا آ رکانا لڑ مجھ سے، تیری طاقت کو بھی آزمائے. مورخین اور محدثین لکھتے ہیں حضور نے رکانا کو قریب بلایا اور ہمارے انگلیاں ہوتی ہیں نا پوروے، یہ پوروے کہتے ہیں اس کو. حضور نے رکانا کو یوں قریب بلا کر اپنے پور
जोरवे से हिलाया। हम लोग यहाँ करीब लाते हैं बच्चे को, मासूम बच्चे को यूं हिलाते हैं, 1-2 साल के बच्चे को। नबी के सामने रुकाना की हैसियत ऐसी थी जैसे 2-1 महीने का बच्चा हो। वो पहलवान था, ताकतवर था, नबी ने उसको यूं हिलाया, अरे रुकाना तेरी जवानी कहाँ गई, तेरी ताकत कहाँ गई, तेरा अकड़ कहाँ गया। अरे नबी के सामने रुकाना नहीं, उससे से हजारों रुकाना आ जाए। रब्बे काबा की कसम, नबी की जूतियों की ठोकर है। हुजूर अलैहिस्सलाम को रुकाना उठाकर धरती पर धीरे धीरे रखा। रुकाना कहने लगे मोहम्मद दोबारा होगी। हुजूर ने फरमाया एक मर्तबा नहीं, हजारों बार होगी तो पटकता रहूंगा। हुजूर ने दोबारा उठाकर धरती पर धीरे धीरे रखा। जोर से उसको पटकते ना, उसका पेशाब निकल जाता। हुजूर ने वहां भी प्यार फरमाया, धीरे धीरे जमीन पर रखा। रुकाना कहने लगे, ए मोहम्मद ये तेरा नबू, तेरी रिसालत भी सच्ची है, तो झूठा नबी नहीं हो सकता। पढ़ा दीजिए कलेमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मुसलमानों, इतनी ताकत नबी में होने के बावजूद पूरी धरती पर आपकी जात से किसी मखलूक को कभी तकलीफ नहीं पहुंची। लेकिन अफसोस है, दरहा के लोगों को जरा सी बात हुई, लड़ने के लिए लाठी लेकर निकल गए। सुबह हम निकलते हैं घर से बाहर, देखा कि 2-3 नौजवान खड़े हैं, लड़ने गुत्तम गुत्ता हो रही है। ये अकड़ गमकड़ क्यों करते हो? आज के जलसे से ये पैगाम लेकर उठना, इंशाअल्लाह हम कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। मैं फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ इस जलसे के जिम्मेदारान को। मैं नाम तो सबों के नहीं जानता, जो हजरात भी इसके जिम्मेदारान हैं, और ये मदरसा ज़ाहुल बनात रहीमिया के जिम्मेदारान को अल्लाह रब्बुल इज्जत इन हजरात को जज़ा दे। इसके बानियान को गरीक़ रहमत फरमाए, अगर वो इंतकाल फरमा गए हैं, जो मौजूद हैं उनकी उम्र और सेहत में बरकत नसीब फरमाए। आप हजरात के चेहरों को देखकर खुशी हुई। मैं कहीं बाहर का नहीं, आप ही की बस्ती का एक अदना सा हकीर इंसान हूँ। बार बार बुलाओ आऊँगा, लेकिन टाइम का आइंदा ख्याल रखना, वरना जलसे में बुलाने की जहमत न कीजिए। मैं आपकी बस्ती को समझकर हाजिर हुआ था। बहरहाल मैं बहुत खुश हूँ आप हजरात से, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। अल्लाह से दुआ करता हूँ रब्बे जुल जलाल आपके इदारे को तरक्कियात ज़ाहिरा और बातिना से माला माल फरमाए, आपकी बस्ती में अमन व अमान बरकरार रखे। मैं एक खाकसार हूँ, मुझ जैसे बहुत अच्छे अच्छे उलमा इस बस्ती में पैदा फरमाए। अल्लाह तमाम अकाबिर की रूह की मग़फ़िरत फरमाए। चूँकि मैं अब जा रहा हूँ, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़े जिंदगी, तू अगर मेरा न बनता तो न बन। जल्दी में हूँ भाई। अच्छा ठीक है, तो मैं ख़त्म कर देता हूँ, मौलाना बोल लेंगे 5-7 मिनट, है ना। अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़े ज़िंदगी, तू अगर मेरा न बनता तो न बन, अपना तो बन। वाखिरु दावाना।